بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کامل مومن وہی ہے جو اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ آج ایسے ہی ایک عاشق رسول کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ثبوت دیا کہ محبت رسول کسی عالم فاضل یا حافظ ہی کے حصے کی نہیں بلکہ ایک عام سا دہاڑی دار ترکھان بھی عاشق رسول کے رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ راج پال ہندوؤں کی متعصب جماعت آریہ سماج کا ایک ممبر تھا۔ اس کا نعرہ تھا ہندوستان صرف ہندوؤں کا۔ چنانچہ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی اور وہ اس کوشش کو شدھی کہتا تھا۔ آریہ سماج ہندوستان سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچی۔ دیانت سرسوتی جو آریہ سماج کا بانی تھا، اس نے لاہور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ کیونکہ پنجاب مسلم اکثریت کا صوبہ تھا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات ہونے لگے۔ اب انگریز انتظامیہ کو یہ فسادات روکنے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑتے تھے۔ ہوا یوں کہ دیانت سرسوتی نے ستارتھ پرکاش کے نام سے ایک متنازع کتاب لکھی۔ اس کتاب کا 14واں باب عیسائیت اور اسلام کے خلاف تھا۔ آج کا لبرل سے لبرل مسلمان بھی یہ باب پڑھتے ہوئے اپنے جذبات قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ راج پال اس متعصب تنظیم کا فعال رکن تھا۔ یہ لاہور میں کتابیں بیچتا لیکن اس کا زیادہ تر وقت مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی میں گزرتا تھا۔ 1925-26 میں اس کے شیطانی ذہن میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے متنازع اسلامی کتب سے مختلف واقعات اور ضعیف احادیث جمع کی، ان میں کچھ اضافہ اور کچھ کمی بیشی کر کے انہیں کتابی شکل دی اور 1928 میں رنگیلا رسول نعوذ باللہ استغفر اللہ کے نام سے انتہائی گستاخانہ کتاب شائع کر دی۔ آریہ سماج کے کارکنوں نے یہ کتاب چند دنوں میں ہندوستان بھر میں پھیلا دی۔ مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا اور ہندوؤں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور یوں فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جناب عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خان سمیت اس وقت کے عظیم سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے راج پال کے خلاف جلسے جلوس شروع کر دیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی حرمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کرے گا لیکن برے سے برا مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ عشق رسول مسلمان کی وہ دکھتی رگ ہے جسے چھیڑنے والے کو یہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ جی تو بات ہو رہی تھی 1926 کی۔ پولیس نے امن خراب کرنے کے جرم میں راج پال کو گرفتار کیا لیکن مقدمہ عدالت میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انڈین ایکٹ میں مذہبی جذبات کی توہین کے بارے میں کوئی دفعہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ راج پال کے وکیل نے دلائل دیے اور جج نے راج پال کو رہائی کا حکم دے دیا۔ راج پال کی رہائی مسلمانوں کے زخمی دلوں پر نمک کی بارش ثابت ہوئی۔ مسلمان سسکیاں لے کے روتے تو ہندوؤں نے خوشی کے شادیانے بجائے کہ اب ہندو کھل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف گستاخی کریں گے اور انہیں کوئی روکے گا نہیں کیونکہ ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے۔ اس ساری صورتحال نے ایک غریب ترکھان کو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ اس شخص کا نام تھا علم دین۔ یہ دہاڑی دار ترکھان اوزار لے کر روز گھر سے نکلتا، دن میں 1 روپے کی مزدوری مل جاتی تو کر لیتا ورنہ خالی ہاتھ گھر لوٹتا۔ یہ 6 دسمبر 1926 کے دن گھر سے مزدوری کے لیے نکلا۔ راستے میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اور مولانا ظفر علی خان راج پال کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ غازی علم دین نے آواز سنی تو یہ تقریر سننے کے لیے رک گیا۔ خطاب کے چند فکروں نے اس مرد مومن کی ذات میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس نے اسی وقت چاقو خریدا اور سیدھا راج پال کی دکان پر گیا۔ وہاں اس نے بڑے اطمینان سے راج پال کو قتل کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ غازی علم دین شہید کے خلاف مقدمہ چلا اور انہیں 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غازی علم دین شہید کے نام سے روشن ہو گیا۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی دے کر شہید کیا گیا لیکن عشق رسول آج تک زندہ ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔
اگر غور کیا جائے تو 3 چیزیں اس واقعے سے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہندو مسلمانوں اور اسلام کے کتنا خلاف تھے۔ 2 انگریز سرکار نے توہین رسالت، مذہبی توہین اور نظریاتی چھیڑ چھاڑ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا تھا، تبھی تو راجپال جیسوں کو شے ملی۔ سوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بابرکت ذات ہیں جن کے بارے میں توہین اسلامی دنیا کا عام سا مزدور بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ عمل عام سے انسان کو غازی علم دین شہید بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر جان دینے کے لیے کسی مسلمان کا عالم، حافظ یا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں۔ لبرل سے لبرل، ماڈرن سے ماڈرن، گناہگار سے گناہگار انسان بھی توہین رسالت پر تڑپ اٹھتا ہے، اور یہ امریکہ، یورپ اور جاپان جیسے ماڈرن ممالک میں رہنے کے باوجود گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سلمان رشدی ہو، سام باسیل یا شیری جونز ہو، ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے حلیہ بھی بدلنا پڑتا ہے، مکان شہر تبدیل کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا نام بھی۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں اور اس بات پر حیران بھی ہیں کہ 9/11 میں آج بھی سڑکوں پر جو جلوس اور مظاہرے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے دانشور دہائیوں سے وہ جذبہ تلاش کر رہے ہیں جو عام سے مسلمان کو غازی علم دین شہید اور سعودی شہزادے کو اسامہ بن لادن بنا دیتا ہے۔ وہ چیز، وہ جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ یہ محبت وہ عمل انگیز ہے جو عام گناہگار کو غازی اور شہید کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور خاکے بناتے ہیں، اگر وہ مستقبل میں 9/11 اور اسامہ بن لادن سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے راجپالوں کے خلاف قانون سازی کر لیں، ورنہ دوسری صورت میں ہر دن 9/11 ہوگا اور ہر مسلمان سپاہی غازی علم دین شہید ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔